شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور جب وہ امت کو بخشنے پر آتا ہے تو تحفے میں رمضان دیتا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان، اور رمضان کا سما ڈیجیٹل پر سحری کی ایکسکلوسیو ٹرانسمیشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ رمضان کا سما ایک بار پھر لے کر آیا ہے رحمت و برکت و مغفرت والا سما، اور آج تو 27ویں کی رات ہے، تہجد کا وقت چل رہا ہے، سحری کا وقت چل رہا ہے، تو ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے۔ ہم چاہیں گے کہ آپ خوب سے خوب عبادت کریں، ہمیں بھی اپنی عبادت میں یاد رکھیں، اور ایک دوسرے کے لیے ہم مغفرت کی دعا کریں۔ یہ تیسرا عشاء چل رہا ہے، اور دیکھیں رمضان کیسے ریپ ہو رہا ہے جلدی جلدی، اور ہم سب کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے، دوزخ سے نجات دلائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلیے یہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج آپ کو ملواتی چلوں اپنے خاص مہمانوں سے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں فیمیل ورکنگ ویمن، ماشاءاللہ 2017 میں انہوں نے اپنا ادارہ اسٹیبلش کیا جو کہ ارلی چائلڈ ایجوکیشن، ان کی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہے۔ جو منتھس کے بیبی ہوتے ہیں اس سے لے کے 5 سال تک کے جو بچے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی نشوونما، اس کی اخلاقی تربیت، ذہنی تربیت کو کیسے لے کے چلتے ہیں، یہ انہوں نے وہ ادارہ بنایا ہے 2017 میں۔ بات کر رہی ہوں روشن نادر صاحبہ کی۔ ان سے ہم جانیں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور دین و دنیا کو اکٹھے بیلنس کرتے ہوئے بچے کی ڈیولپمنٹ کیسی کرنی چاہیے، کیونکہ پہلے 5 سال ہی بچے کی برین کے جو ہوتے ہیں وہ اگلے 15-20 سال میں بچے کا فیوچر بنانے میں بہت مدد کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے، رموز علی قلندری صاحب۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب، جن سے ہم اسوہ حسنہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے واقعات سنیں گے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں قاری عطا المنان وارثی صاحب، جو ہمیں تلاوت کلام پاک کی سعادت ہم سب حاصل کریں گے ان کے ذریعے۔ تو جی چلیے، آپ سے گزارش ہے قاری عطا المنان وارثی صاحب کہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل
بہت بہت شکریہ آپ کا قاری عطا المنان وارسی صاحب. آپ نے اپنی خوش انداز اور خوبصورت آواز میں ہمیں تلاوت کلام پاک سنایا. بہت بہت شکریہ آپ کا. میری گزارش ہے رموز علی قلندری صاحب آپ سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے جہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار۔ بہت بہت شکریہ آپ کا رموز علی قلندری صاحب. بہت پیاری نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیش کی. آج ویسے بھی 27ویں کی رات ہے، تہجد کا وقت ہے اور سحری چل رہی ہے اور بہت ہی مبارک وقت ہے. اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، رحمتیں فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین. جی روشن صاحبہ، ماشاء اللہ آپ فاؤنڈر ہیں. 2017 میں آپ نے اپنا ادارہ قائم کیا اور آپ ایک ویمن ہو کر اتنا پیارا کام کر رہی ہیں، بچوں کی نشوونما کے لیے آپ کام کر رہی ہیں. کیسے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ اصل تربیت بچے کی، جو آج سائنس بھی کہتی ہے، ہمارا اسلام بھی کہتا ہے، دین بھی کہتا ہے
کہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے. تو یہ آپ ماشاءاللہ سے خود مدر ہے تو آپ کو انسپریشن ملی یا آپ نے انسپریشن کہاں سے لی؟ بینگ اے مدر مجھے خود ملی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میرے بچوں کے لیے ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہو جہاں پہ صرف دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ اخلاقی تعلیم دینی تعلیم ملے. اور وہ تربیت کے لیے کیونکہ ہم ایک زمانہ تھا جب ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا, ہمارے گھروں میں دادی ہوتی تھی, بالکل بالکل, دادا ہوتے تھے, چاچا, بڑی فیملیز ہوتی تھی, وہاں پہ بچے کی تربیت ہو رہی ہوتی تھی. لیکن آج کے دور میں بالکل نیوکلیئر فیملی سسٹم سٹارٹ ہو گیا اور اس سے بھی بڑھ کے جس طرح آپ نے کہا ورکنگ وومن کہ ابھی گھر میں خاتون بھی مرد بھی دونوں کام پہ نکلتے ہیں تو ہم کسی میٹ پہ بچے کی اخلاقی تربیت ہم نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں پہ بچے کی نشوونما اس طریقے سے ہو کہ اس کی اخلاقی, اس کی دینی, اس کی دنیاوی, اس کی جسمانی تربیت ہو. تو یہ سوچ کر میں نے یہ ادارہ سٹارٹ کیا اور الحمدللہ 7 سالوں میں ایک اچھا ایک امیج دے رہا ہے, اچھے سے بچوں کی ایک تربیت ہو رہی ہے. اور کتنے بچے؟ 26 بچے ماشاءاللہ اب تک میرے اسکول سے ماشاءاللہ 200 بچے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اور اچھے اسکولوں میں جا چکے ہیں. اور اس کے پیچھے اور یقیناً جس طرح آپ نے کہا کہ ایک تو ڈے کیئر کا کانسیپٹ ہوتا ہے جہاں پہ بچے کو بس ڈال دیا والی بات ہے, لیکن ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ ہم یقین کریں 2 سے 3 سال کے بچے کو ہم تیسرا کلمہ تک سکھاتے بما اردو انگلش ترجمے کے ساتھ. بچے کو نعت سکھاتے ہیں. جیسے رمضان کا مہینہ تو سٹارٹ ہوتے ہم ان کو ایک چیز بتا رہے ہوتے کہ رمضان مبارک مہینے کی کیا دینی جو بھی ہمارے چیزیں چل رہی ہوتی ہم ان کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کر رہے ہوتے. جیسے دسترخوان بچھا کے بچہ کھانا کھاتا ہے, کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کرتا ہے, ہاتھ دھوتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر لگتی ہیں لیکن یہی بچے کی تربیت کے لیے اہم کردار. تو مجھے یہ بتائیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور پہلے 5 سال کے جو ایج ہوتی ہے بچے کی, پہلے 5 سال ہوتے ہیں بچے کے, وہ کتنے امپورٹنٹ ہے, کتنے کروشل ہوتے ہیں ایک بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے, فزیکلی, مینٹلی, ایموشنلی, ہر حساب سے. یہ بتائیے کہ ایک ماں کو جب وہ دیکھیں جب پہلی اولاد ہوتی ہے تو وہ ایک ماں ایکسپیرینسڈ نہیں ہوتی, دوسری تیسری پہ تو آپ کا ایکسپیرینس آ ہی جاتا ہے. تو ان ماؤں کے لیے, ان تمام خواتین حضرات کے لیے جو اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بیبیز ہیں, انفینٹس ہیں, ان کی رہنما کیسے کر سکتے ہیں اسپیشلی رمضان کا مہینہ جب آتا ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ بچے کی جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس میں سمجھی نہ سمجھی میں ہی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ پہلے جوائنٹ فیملی ہوتی تھی, وہ دادی وہ نانی وہ ہیلپ کر رہی, تو ابھی نیوکلیئر فیملیز میں یہ چیز بہت مشکل کرتا ہے. اور کہنا مجھے کہتے ہوئے یہ شرم بھی نہیں آئے گی کہ ماؤں کو ایک بوجھ لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کوئی بیماری ہے, بچہ پیدا ہوا رو رہا ہے تو ہم اس کی تربیت میں ہر وقت ہمارے اندر چڑچڑاپن آ گیا ہے جس کی وجہ سے بچے میں بھی وہ چیز آ گئی ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں مذہبی, خصوصاً میں اکثر میں بولتی ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں ہمیں بہت سے دینی برکات لاتا ہے وہاں ہمیں آپس میں ایک تربیت کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے کہ ہمارا بچہ جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں, ہم افطاری کا ساتھ کرتے ہیں, جب ہم صوم و صلات کے پابند ہوتے ہیں, ہم ایک آپس میں خوش اخلاقی سے بیٹھتے تو بچے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ ہمیں دیکھ کے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ بچے کی ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. وہ بچہ ذرا کاپی کرتا ہے اور دیکھتا ہے جو ہو رہا ہوتا ہے, وہ چیزیں لرننگ لسننگ جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب جب آپ سے بات کرتے یہی نشوونما کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بچے کے جو پہلے سال 5 سال ہوتے ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں, اور ہمیں گھر کا ماحول کیسا رکھنا چاہیے کہ بچے کی برین ڈیولپمنٹ, نیچر کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ویسی اچھی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یقیناً والدین کا کردار ایک ایسا ہے کہ جس کا اثر بچوں کے اوپر ہوتا ہے. اگر آپ سائنسی لحاظ سے بھی دیکھیں تو جو والدین کے عادات و اطوار ہیں وہ بچے کے اندر منتقل ہوتے ہیں. اس بات میں تو بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بچے کی ولادت سے بھی پہلے جو ایک رشتہ ازدواج کے اندر 2 افراد جب شامل ہوتے ہیں, یوں سمجھ لیں کہ نکاح ہوتا ہے, تو اسی وقت ایک ایسی نیت کی جائے کہ مولا کریم ہمارے نکاح کرنے کا مقصد بقائے نسل انسانی اور نیک اولاد کا حصول ہے. ہمارے ہاں جب شادی کی جاتی ہے تو مقصد کچھ اور ہوتا ہے, اور پھر بعض خواتین اور مرد حضرات بھی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اتنی دیر تک ابھی اولاد کا حصول نہیں کرنا, تو بھئی شادی تم نے کیوں کی, کس مقصد کے لیے کی؟
تو جو مقصد ہو اسی پر، انما الاعمال بالنیات، جب بے شک، نیت بے آپ شک، کی ایسی نیت آپ ہوگی کی تو ہو اس تو کے پھر اوپر پھر پھل بھی ویسا ایمان لگے کا گا۔ دار و مدار بے تو شک جب نیتوں آپ پر نے ہے۔ یہ نیت کر لی تو یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے گا، لیکن جب آپ نے نیت کچھ اور کی تھی تو پھل پھر وہی ویسا ہی ملے ملتا گا۔ ہے۔ تو یہاں سے ہی آپ کے نا بچے کی ایک ظاہر ہے، جب آپ کی سوچ ایسی ہوگی نا، جب آپ نے جی سوچ جی اچھی جی، کر لی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی ایسی عطا فرمائے گا کہ جو نیک دنیا کے صالح، لیے نفع بخش اور فائدہ مند ہوگی۔ بالکل بالکل۔ تو اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ بچے کی ولادت کے دوران اس وقت ماں کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، اور سب سے بڑھ کر والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلال لا کے نا تو بچوں کو کھلائے۔ جب کسی بھی ماں کی پرورش حلال سے ہوتی ہے، باپ کی جو کمائی ہے وہ حلال ہوتی ہے، تو بچے کے اوپر اس کا اثر یہ ہوگا کہ بچہ جب پیدا ہوگا، اس کی ولادت ہوگی تو یقینی طور پہ کبھی امید ہے کہ وہ معاشرے کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا۔ اب اگلا اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے، بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے تو ماں کو نیک اعمال کرنے چاہیے، قرآن کی تلاوت سننی چاہیے، کرنی چاہیے، کیونکہ بچہ اس وقت میں بھی ماں کی اس آواز کو، یہ بھی بات بالکل ثابت ہے، ظہر من الشمس ہے کہ بچہ اس وقت میں بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جب بچے کی ولادت ہو گئی تو اس کے بعد بھی گھر کے اندر آپ کو ماحول ایسا رکھنا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ایسے کام کرتا ہوا آپ کو دیکھے، اس نے جب آنکھیں کھولی ہیں، اس نے جب اپنے آپ کو اس حال میں پایا ہے کہ وہ بولنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ آپ کے الفاظ کاپی کرے گا۔ آپ جو بچے کے سامنے پڑھیں گے، جو بولیں گے، وہ اس کو کاپی کر رہا ہوگا۔ تو میرا یہ مشورہ ہے کہ جب آپ کا بچہ بولنا سٹارٹ کرے تو اس کو آپ کوشش کریں کہ ذات باری تعالیٰ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس کی ابتدا کروائیں، اور پھر جیسے جیسے اس کے سامنے آپ معاملات کرتے جائیں گے، بولتے جائیں گے، تو ویسا ویسا عمل وہ کرتا جائے گا۔ تو اپنے گھر کا ماحول ایسا رکھیں کہ آپ کا بچہ جب بولے تو اللہ تعالیٰ کا نام بولے، جب آپ کا بچہ کرے تو آپ کو دیکھ کے کاپی کر رہا ہو نماز پڑھنے کی۔ یہ میرا تجربہ ہے یہ کہ میں جب گھر میں آتا ہوں تو میرے 2 بیٹے ہیں، ایک 3 سال کا ہے، ایک 2 سال کا، تو وہ دونوں مجھے دیکھ کے کاپی کر رہے ہوتے ہیں کہ بابا آ رہے ہیں، انہوں نے امامہ شریف باندھا، وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے لے کر نا، اب میں نے تو نہیں ان کو سکھایا کہ امامہ شریف باندھا، تو مجھے دیکھ کر وہ سر کے اوپر نا ایسے وہ باندھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی امی جان اگر نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہی ایسے رکوع و سجود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو گھر کے اندر ماحول ایسا رکھنا ہے کہ آپ کا بچہ ایکٹیویٹیز ایسی کرے کہ جو ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو۔ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے کہ گھر کے ماحول بہت میٹر کرتا ہے بچوں کے ڈیولپمنٹ میں۔ جو بچہ دیکھے گا وہی سیکھے گا۔ بچے کا ذہن تو بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا معصوم سا ہوتا ہے، کچا ذہن ہوتا ہے۔ جو آپ اس کو دکھائیں گے یا جو آپ ایکٹیویٹیز اس کے سامنے کریں گے اس نے وہی کیچ کرنی ہے، اور ہمیں قرآن و سنت کے حساب سے چلنا چاہیے تاکہ بچے کی نشوونما اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہترین ثابت ہو دین و دنیا کے حوالے سے۔ جی ہمیں ابھی جوائن کیا ہے محمد ارحم صاحب نے، جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے۔ جی ایک کالر ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی میں ارم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی جی میرا یہ سوال تھا کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اعتکاف میں کرنے سے اعتکاف کو توڑتی ہیں، مطلب جو کرنی چاہیے اور نہیں کرنی چاہیے، اور ایک ایسا انسان، ایسا شخص جس نے والنٹیریلی اپنا اعتکاف توڑا ہو، اس کے لیے کیا ریڈیمپشن ہے؟ بہت شکریہ۔ جی اعتکاف میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو جس سے انجانے میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک کوئی جان کے اگر اعتکاف توڑ دے تو اس کے لیے کیا سزا ہے یا کیا اس کا وہ ہوتا ہے بسم اللہ کفارہ وغیرہ؟ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اعتکاف کے اندر ایک اصول کو جب آپ مد نظر رکھیں گے، چاہے وہ خاتون ہو چاہے مرد ہو، اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے چلنا ہے تو آپ کا اعتکاف صحیح ہوگا، اور اگر اس اصول سے ہٹ گئے، کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی ہٹ گئے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اصول کیا ہے کہ آپ نے ایک وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ مولا کریم میں اپنا جتنا ممکن ہوگا وقت وہ ایک خاص جگہ پہ گزاروں گا یا خاص جگہ پہ گزاروں گی، بغیر عذر طبعی اور بغیر عذر شرعی میں اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گی یا نہیں چھوڑوں گا۔ اور مردوں کے لیے تو لازمی طور پہ مسجد کا ہونا ضروری ہے، مسجد کے علاوہ ان کا اعتکاف نہیں ہوتا۔ بہرحال اگر کہیں کوئی نفلی اعتکاف ایسا کیا جاتا ہے تو اس میں بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کے حوالے سے ان کو آگاہی دی جائے، ورنہ جو سنت اعتکاف ہے اس کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی حاجت طبعی اور حاجت شرعی کے بنا کوئی بندہ اگر مسجد سے نکلتا ہے جان بوجھ کر تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔
اب دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا سر انور مسجد سے باہر حضرت اماں جی علیہ السلام آپ کے رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مبارک حجرے میں اپنا سر مبارک نکال دیتے اور اماں جی ان کے سر کو آئل بھی لگا دیتی اور ان کا سر دھو بھی دیا کرتی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اجازت ہوتی باہر نکلنے کی تو بالکل ساتھ ہی حجرہ تھا, آپ وہاں پر خود تشریف فرما ہو جاتے. تو سر کا باہر نکالنا اس بات پر دلیل ہے کہ اگر ضرورت طبعی بن جائے تو آپ اگر سر باہر نکال لیں تو اس سے اعتکاف فاسد نہیں ہوتا. اب آپ نے اگر کھانا لینے کے لیے جانا ہے تو ضرورت طبعی بن گئی, یا کسی بھی واش روم کے استعمال کے لیے جانا ہے, وضو کرنے کے لیے جانا ہے جو کہ اندر انتظام نہیں ہے, تو اس کے علاوہ اگر آپ مسجد سے نکلیں گے تو اعتکاف فاسد ہو جائے. خواتین کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ بغیر عذر شرعی گھر سے نہ نکلیں, اور میرا یہ مشورہ ہے کہ خواتین کوشش کیا کریں نفل اعتکاف کرنے کی, کیونکہ اکثر اوقات گھر کے اندر وہ بہت ساری چیزوں کا خیال نہیں رہتا, اس لیے نفلی اعتکاف کر لیا کریں. تاہم اگر سنت اعتکاف کیا تو ان کے لیے لازم ہے کہ اپنے ان ایام کا بھی خیال کریں کہ کوئی ایسا دن اس کے اندر نہ آ جائے جس کے اندر کوئی نمازیں وغیرہ نہیں پڑھی جاتی, نمازیں معاف ہوتی ہیں. تو ان ایام کا خیال کرتے ہوئے اعتکاف میں بیٹھیں. بغیر عذر شرعی اگر اپنی اس جگہ کو چھوڑیں گی تو ان کا اعتکاف بھی فاسد ہو جائے گا. آخری بات یہ کہ اعتکاف کی قضا کیا ہوتی ہے, اگر کوئی توڑ دے تو پھر اس پر کیا ہے. یاد رکھیں کہ عام بندے کے وعدوں کے حوالے سے بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تو یہ ہم نے ایک اللہ تعالیٰ سے کیا تھا وعدہ کہ مولا کریم ہم اتنے دن تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف کریں گے. تو جان بوجھ کر اس کا توڑنا سخت گناہ ہے. توبہ تائب بھی کریں اور بعد میں اعتکاف کی قضا بھی کر لیں تاکہ گناہ سے بچیں, لیکن جان بوجھ کر اعتکاف توڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہو گیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب 27ویں کی رات ہے, تو 27ویں کی رات ہے تو اس کے حوالے سے بھی بتائیے کہ ہمیں کون سی نفلی عبادت کرنی چاہیے. اللہ اکبر. دیکھیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعا سکھا دی کہ اللہ تعالیٰ سے بس معافی مانگو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, تو کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں. اور میں یہ بھی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ معافی کا تعلق اگر اس گناہ کا تعلق بندوں کے ساتھ تھا تو بندوں سے معافی مانگیں. یہ نہیں کہ کسی کا قرض دینا ہو اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہوں, پھر تو مذاق ہوگا نا شریعت کے ساتھ. تو جن کا حق ادا کرنا ہے ان کا حق ادا کریں, نمازیں نہیں پڑھی تو ان کی قضا کریں. اور بڑی یہ برکتوں والی رات ہے, اس کے اندر خاص طور پہ جو آپ کے روٹھے ہوئے ہیں نا ان کو منا لیں اور پھر ان سے معافی تلافی کروا لیں, اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں, مولا کریم میرا جتنا حق تھا, مجھ سے جتنا کچھ ہو سکتا تھا میں نے بندوں سے معافی مانگ لی, اب مولا کریم بندوں کا حق بھی تو نے ہی ایک متعین کیا تھا, اب میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ مولا کریم میری خطاؤں کو معاف فرما دے. اور پھر یاد رکھیں کہ بعض خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ خطا تھی یا کیا تھی, تو اس لیے میں یہ مشورہ دوں گا کہ ساتھ ساتھ 5ویں کلمے کا ورد بھی کریں اور اس کے ترجمے پر بھی غور کریں, اور ہاتھ پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ 5واں کلمہ سارا, اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اس کا ترجمہ پڑھ کے نا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں. مولا کریم ہمارے چھپے ہوئے ظاہری جس طرح کے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو معاف فرما. بہت سارے ایسے گناہ ہوں گے جن کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں ہوگا, صحیح بات, تو مولا کریم انجانے میں جو خطائیں ہوئیں ان کو اللہ ہمیں معاف کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. میری گزارش ہے آپ سے الحاج محمد طاہر شہزاد قادری صاحب کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجئے. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. قلب عاشق ہے اب پارا پارا, الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا, اور دو کے عبادت بڑا تھا.
الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در جوک آتے تھے نمازی مسجدوں میں بہار آ گئی تھی جوک در جوک آتے نمازی ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بزم افطار کی سجتی تھی کیسی خوب سحر کی رونق بھی ہوتی بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحر افطار کی رونق ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان قلب عاشق ہے اب پارا پارا الوداع الوداع ماہ رمضان سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی۔ جی روشن صاحبہ، جب میں بات کرتی ہوں بچوں کی ڈیولپمنٹ کی تو یہ بتائیے کہ پہلے 5 سال کی جو ایج ہوتی ہے اس میں کیا بچے یہ چیز سینس کر سکتے ہیں؟ اگر پیرنٹس ماں باپ بچے کے اس کے سامنے لڑائی کر رہے ہو یا جھگڑا کر رہے ہو یا اونچی آواز میں بات کر رہے ہو تو کیا بچے کی ڈیولپمنٹ پہ ذہن پہ یہ اثر پڑتی ہے چیزیں؟ بالکل، یہ جس طرح اچھی چیزیں بچے کو اٹریکٹ کرتی ہیں یہ چیزیں تو بہت زیادہ نقش کرتی ہیں۔ ہم اسی لیے بات کر رہے ہیں نا کہ رمضان میں جب ہم بیٹھتے ہیں ساتھ، بار بار ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ایک ساتھ جب بیٹھ کے کھانا کھاتے، ایک ساتھ بیٹھ کے جب ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ایک ساتھ بیٹھ کے اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں تو یہ بچوں کے انکانشیسنیس میں بڑی ہوتی ہیں، اور جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں وہ چیزیں سامنے آ رہی ہوتی، اور یہ لڑائی جھگڑا اور یہ چیزیں جس طرح ماں کے گود میں بچہ پل رہا ہوتا ہے اسی میں جہاں اس کی پیار کی چیزیں آ رہی ہو، خدا نخواستہ آپس میں ماں باپ لڑ رہے ہوں، جھگڑا فساد والا ماحول ہو تو وہ بچے کی ذہنی نشوونما کو جیسے جلا دیتی ہے، اس کو تو ختم کیسے کر پتہ دیتی ہے۔ چلتا ہے جب بچہ کرینکی ہوتا ہے یا زیادہ چیخ رہا ہوتا ہے یا رو رہا ہوتا ہے تو یہ وجہ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے یا پتہ کیسے چلتا ہے ایک تو یہ کہ وجہ بچہ ہے کرینکی ہے ماحول ایسے ماحول سے؟ جب ہم ریسرچ کر رہی تھی ہم لوگ بچوں کے اکثر آپ خود دیکھ لیجیے کہ بچے ڈرائنگ کرتے ہیں، چھوٹے بچے اسپیشلی آپ ان کے ہاتھ میں پینسل دے پیپر دے تو بچوں کے اسی میں ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ میں نے خود اپنی اس دوران ان 7-8 سالوں میں دیکھا کہ بہت سارے بچے
ऐसी ऐसी ड्राइंग बना रहे होते कि जैसे माँ की तस्वीर उस तरफ अच्छा, मोड़ ये के वाकई बच्चे असल की में होता है? बिल्कुल, और कुछ बच्चे बिल्कुल ब्लैक, अक्सर ब्लैक पेन को यूज करेंगे, ब्लैक कलर को यूज करेंगे, उसको ऐसे क्रश करके कर लेंगे जैसे कि उनके अंदर गुस्सा है, उनके अंदर डार्क aggression कलर्स है, यूज करते हैं वो। डार्क कलर यूज ठीक हो करते हैं। गया, फिर ठीक हो बच्चा गया। आप जब इजहार क्लास में करता through art। इजहार करता है, वो चीखता है, लोगों को चीजें देना नहीं चाहता, हर वक्त लड़ने के मूड में और क्या होता है। एज? बिल्कुल 5 साल या 4 बिल्कुल साल? 2 साल से 1 साल से जब से उसकी तरबियत शुरू हो रही है तब से होती है। और इसके लिए कहा जाता है कि हम बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ना करें, बच्चों के सामने स्पेशली हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने खानदान की बातें कर रहे होते वो हैं बच्चे के कि दिमाग आपके में बैठती पप्पो है। ऐसी, आपका चाचा ऐसा, इवन हम आपस में कर रहे हो तो वो बच्चा सुन रहा होता सीख और रहा उसके होता मोहब्बतों के बजाय वो नफरतें हम ठीक उसके है, तो मुझे फरमान ये चढ़ा बताएं, रहे होते बच्चा जो है बाय पैदाइश, बाय बर्थ, उसकी नेचर होती है अल्लाह की तरफ से कि कोई वो अच्छा ऐसा नेचर लेकर आता है, जैसे कह ले ठंडा बच्चा होता है, जैसे कूल माइंडेड बच्चा हो गया, या गुस्से वाला या गर्म मिजाज बच्चा, ऐसा होता है कि ये डेवलपमेंट माहौल के हिसाब से बच्चे की नेचर डेवलप करती है? जैसे आज साइंस भी कहती है, डेवलपमेंट भी कहता है कि 95% डेवलपमेंट आपकी 0 to 5 ईयर्स 5 साल तक की होती है। ठीक है। उसमें कुछ चीजें होती है जो जेनेटिकली होती है कि जी। आपकी जीन्स में है, माँ की, बाप वो की nature कैसी आती है, आदत कहीं है, ना कहीं वो कुछ आते हम हैं कह cells। सकते हैं कि ठीक है। 5% 10%, लेकिन Elements होते हैं। 80% 90% आपका इन्वायरमेंट, माहौल, आपका social माहौल, environment जो उस होता है चीज से आपका अंदर, जैसे मेरे अंदर कुछ बुराइयां हैं तो अगर मैं आपके साथ बैठती हूँ तो आपकी वो अच्छाइयाँ मुझे जैसे करंट लगना अट्रैक्ट जो होती है, attract जैसे करती कंपनी हैं। मेक्स द मैन परफेक्ट, तो ये वही वाली बात हो गई कि बच्चे को ऐसा माहौल दिया जाए जिससे बच्चे की जो रिफ्लेक्शन है वो वैसे ही ट्रांसपेरेंट हो, जो अच्छा माहौल देख रहा है, जो अच्छा माहौल से वो सीख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई पैगाम देना चाहती हैं आप मदर्स को, जो बच्चों पहले जो 5 साल के जो बच्चे उनकी डेवलपमेंट के हवाले से? मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगी कि जिस तरह रमज़ान हमें सिखा रहा है, हम मिल बैठते हैं, बच्चे को टाइम देते हैं, हमें ज़रूर अपने बच्चे को डेली रूटीन में टाइम देना चाहिए और माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी है। बहुत और हमें ठीक अच्छी हो गया। कहानियाँ सुनानी चाहिए क्योंकि कहानियाँ बच्चे पर असर करती ठीक हो है। जहाँ हम कार्टून दिखा रहे हैं वहाँ हम बच्चों को रोज़ कसरतुल अंबिया की कहानी है, कोई अच्छी कहानी जिसमें स्पेसिफिक अच्छे बुरे की तमीज़ वाली चीज़ें, हमें ज़रूर वो टाइम बच्चों को देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोशन साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अरहम साहिब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलहाज मोहम्मद ताहिर शहजाद कादरी एंड मुफ्ती साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी, हम प्रोग्राम को समेट रहे हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह अफ्तारी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इबादत कीजिए, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। और जैसे ही हम प्रोग्राम ख़त्म करें तो मेरी गुजारिश है मोहम्मद अरहम साहब से कि आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। अव्वल हमद सना इलाही जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चतारण वाला किसे मैदान ना हर दा ते जे वेखा अमला ते कुछ नहीं मेरे पल्ले जे वेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले 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 जे वेखा समाना